سلطان محمد خان ثانی کی فوج قسطنطنیہ کے محاصرے سے تھک کر ہمت ہارنے ہی والی تھی کہ اسے ایک ترکیب سوجی جس نے تھکی ماندی فوج میں دوبارہ جوش کی ایک لہر دوڑا دی۔ گپ شپ وتھ توقیر مظہر کی خلافت عثمانیہ سیریز میں خوش آمدید، میں ہوں توقیر مظہر۔ خواتین و حضرات، قسطنطنیہ شہر والوں کے حوصلے بلند تھے اور ان کو جنیوا کی طرف سے کمک بھی پہنچ چکی، جبکہ دوسری طرف عثمانی فوج اب نا امید ہو کر محاصرہ اٹھانے کی تجویز دے رہی تھی۔ سلطان محمد خان ثانی جو ایک بلند ہمت اور اول العزم حکمران تھا، وہ اس محاصرے کو ختم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ جب اس محاصرے نے طول پکڑا اور فوج کا اس محاصرے کو ختم کرنے پر اصرار بڑھا تو سلطان محمد خان نے ایک نئی جنگ حکمت عملی اپنانے کا سوچا جو اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں اپنائی تھی۔ قسطنطنیہ شہر والوں کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ترک فوج اس طرح کی حکمت عملی اپنا سکتی ہے۔ عثمانی فوج جو کہ قسطنطنیہ کے سامنے کی طرف سے حملہ کر رہی تھی، جبکہ سمندر کی طرف سے بحریہ حملہ کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ گولڈن ہارن پر ایک زنجیر نے بحری جہازوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ گولڈن ہارن سے مشرق کی 10 میل لمبی خشکی کی پٹی تھی، جس کے دوسری طرف آبنائے باسفورس موجود تھا، جہاں عثمانی بحریہ کے جہاز موجود تھے۔ ان بحری جہازوں کا راستہ خشکی کی اس پٹی نے روک رکھا تھا۔ اگر یہ خشکی کی پٹی نہ ہوتی تو قسطنطنیہ پر حملہ کرنا بہت آسان ہو جاتا، مگر اس وقت سلطان محمد خان نے ایک عجیب فیصلہ کیا اور اپنی فوج کو آبنائے باسفورس سے گولڈن ہارن تک لانے کا فیصلہ کیا، جس سے قسطنطنیہ کی فوج کی توجہ بٹ جاتی اور فصیل شہر کو توڑنا ممکن ہو جاتا۔ مگر یہ بحریہ کے لیے ممکن نہ تھا، کیونکہ بحری جہاز خشکی پر نہیں چل سکتے۔ سلطان محمد خان نے اس کا حل یہ نکالا کہ خشکی کے اس راستے پر لکڑی کے تختے بچھوا دیے اور جانوروں کو ذبح کر کے ان کی چربی ان تختوں پر لپیٹ دی، اور بحری جہازوں کو ان تختوں پر سوار کر کے اور ہزاروں آدمی رسوں کے ذریعے ان جہازوں کو کھینچتے رہے۔ صبح ہونے تک بحری جہاز اور فوج گولڈن ہارن میں اتر گئی۔ قسطنطنیہ کے بحری جہاز جو کہ زنجیر پر متعین تھے کہ اس طرف سے کسی کو داخل نہ ہونے دیں، اور پیچھے کی طرف سے انہوں نے فوج رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کیونکہ اس طرف سے حملہ ناممکن تھا۔ صبح ہونے تک عثمانی فوج نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لی اور توپوں کو مناسب جگہ پر رکھ کر فصیل کو کمزور حصوں پر بمباری شروع کر دی۔ اب فصیل شہر گرنا شروع ہو گئی تو شہر والوں کی توجہ دو حصوں میں بٹ گئی اور عثمانی لشکر نے دونوں طرف سے حملہ سخت کر دیا۔ قسطنطنیہ کے وہ جہاز جو کہ گولڈن ہارن کی نوک پر موجود تھے دیکھ کر واپس پلٹے، مگر عثمانی توپ خانہ نے ان جہازوں کو ڈبو دیا۔ اسی روز قسطنطین نے سلطان محمد کے پاس صلح کی درخواست کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے خراج کی رقم جو آپ کو چاہے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو خراج دینے کے لیے تیار ہوں، قسطنطنیہ کو میرے پاس رہنے دیجیے۔ دوسری طرف سلطان محمد خان ثانی جو کہ اب پر یقین تھا کہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اس نے جواباً پیغام بھیجا کہ اگر تم اطاعت کرتے ہو تو تم کو یونان کا جنوبی حصہ اور کریٹ کے جزائر دیے جا سکتے ہیں، لیکن قسطنطنیہ کو اب میں فتح کر کے ہی رہوں گا۔ یہ جواب سن کر کیسر نے مدافعتی تیاریاں بڑھانے کا حکم دے دیا۔ 28 مئی 1453 عیسوی کو سلطان محمد خان نے اعلان کیا کہ کل صبح شہر پر ہر طرف سے حملہ ہوگا۔ شہر کو تخت و تاراج کی اجازت ہے، مگر سرکاری امارات، بچوں، عورتوں، ضعیفوں اور وہ لوگ جو امان طلب کریں ان پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف کیسر قسطنطین کو معلوم ہو چکا تھا کہ ترک صبح ہر طرف سے حملہ کریں گے اور وہ اور اس کی فوج ان کو روک نہیں سکے گی۔ اس نے اپنے کمانڈرز اور فوج سے خطاب کیا اور آخری دم تک لڑنے کی ہمت دلائی اور خود اپنے محل واپس آ گیا، جہاں خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ وہاں آرام کرنے کے بعد وہ تاریخی کلیسا آیا، صوفیہ آیا اور اپنی آخری عبادت میں مصروف ہو گیا۔ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد وہ سینٹ رومانوس آیا، جہاں ترک پوری شدت سے حملہ آور تھے، مگر قسطنطنیہ کی فوج بڑی بہادری سے مقابلہ کر رہی تھی۔ کئی بار ترک فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے، مگر واپس دھکیل دیے گئے۔ اسی اثنا میں گولڈن ہارن کی طرف سے ترکوں نے ایک برج پر قبضہ کر کے اپنا جھنڈا وہاں لہرا دیا اور آگے بڑھنے لگے، مگر اس کی پیش قدمی کو بھی قسطنطنیہ کی فوج نے روک دیا۔ اب یوں لگتا تھا کہ ترک فوج پسپائی اختیار کرنے کو ہے، تو سلطان محمد خان جو اپنے ساتھ ایک صوفی بزرگ لے کر آیا تھا، اس کی طرف ایک قاصد بھیجا کہ حضور دعا کیجئے، اگر اب قسطنطنیہ فتح نہ ہوا تو پھر کبھی نہیں ہوگا۔ یہ قاصد پیغام لے کر جب بزرگ کے پاس پہنچا تو وہ دعا میں مصروف تھے۔ دوسری عثمانی لشکر جو سامنے کی طرف سے حملہ آور تھا، ان کے سامنے کی فصیل اچانک گر پڑی اور یوں فوج کو کھلا راستہ مل گیا۔ اب دونوں طرف سے سخت حملہ
شروع ہوا، عثمانی فوج شہر میں داخل ہو گئی اور فصیل پر عثمانی جھنڈا لہرا دیا۔ دوسری طرف جب بزرگ دعا سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سلطان کو مبارکباد دیجیے، قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے۔ قاصد کو یہ بات سن کر یقین نہ آیا، مگر جب باہر آیا تو فصیل پر عثمانی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ سلطان محمد خان اسی منہدم فصیل کے راستے شہر میں داخل ہوا اور آیا صوفیہ کے گرجے میں داخل ہو کر اذان دی، جہاں سلطان نے اور اس کی فوج نے نماز ظہر ادا کی اور اس کے بعد قیصر کی تلاش کا حکم دیا۔ قیصر قسطنطنیہ کی لاش سینٹ رومانوس کے پاس لاشوں کے ڈھیر سے ملی اور یوں قسطنطنیہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس جنگ میں 40,000 عیسائی قتل اور 60,000 گرفتار ہوئے۔ قیصر کے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا، فصیل شہر کے گرنے کے پیچھے کیا راز تھا، سلطان محمد خان ثانی نے فتح کا کون سا لقب اس نے پسند کیا اور سلطان نے وہ لقب کی بجائے نیا لقب اختیار کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ان تمام سوالوں کے جوابات اگلی ویڈیو میں دیکھیے گا۔ جب تک کے لیے آپ اپنے میزبان توقیر مظہر کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔